नाकाबिल फरामोश वाक़यात का सिलसिला नंबर 44। कुछ किस्तें पहले मैंने आपको वो किरमान का वाक़या सुनाया था कि वहाँ किरमान में वो जो मजीद अफशार था वो मुझे लेकर एक मज़ार पर गया जो हज़रत इमाम शियों के 7वें इमाम हज़रत इमाम मूसा काज़िम के बेटे हुसैन हज़रत हुसैन का वो मज़ार है। और वहाँ बड़ा रश होता है, लोग दूर दराज से आते हैं और वो शहर से बहुत बाहर है, कुछ 30 किलोमीटर दूर। तो मैं जब उस मज़ार पर पहुँचा तो उसकी शान व शौकत और उसकी जनाब रोबदाब से मैं बहुत मुतासिर हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब लाहौर में रहता था, काफ़ी अरसा 30 साल हम लाहौर में रहे हैं, तो लाहौर में एक बुज़ुर्ग का मज़ार है जिसे हज़रत दाता गंज बख्श कहते हैं और जो बर्रे सग़ीर में बेपनाह शोहरत के हामिल हैं। तो मैं बड़ी बाकायदगी से हज़रत दाता गंज बख्श साहब के मज़ार पर जाया करता था। मैं और मेरी वाइफ, बच्चे, रिश्तेदार सब हम अक्सर जाते, बल्कि बाज़ औक़ात तो रोज़ाना जाते। जब हम अनारकली में रहते थे तो हमारे घर से वो तकरीबन 1.25 किलोमीटर 1.5-2 किलोमीटर दूर था। तो हम इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए दाता दरबार जाते और वहाँ दुआएं मांगते और दरबार पे बैठे रहते। तो रफ्ता रफ्ता मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में जो भी बरक़ात व फ़यूज़ हैं या मुझ पर अल्लाह ताला की जो भी मेहरबानियाँ हैं वो दाता साहब की बरकत और फैज़ से हैं। तो मैं उनका बहुत मुरीद बन गया अपनी तरफ से ही, खुद ब खुद। मैं बड़ी खुशू व खुजू से वहाँ जाता, दुआएं मांगता और समझता कि दाता साहब मेरे पीर हैं और मुझे दाता साहब से बहुत अकीदत थी। और मैं जनाब बड़ी शद्दमत से उनके दरबार पे जाना, जब कभी बाहर से आना, सबसे पहले वहाँ लाहौर में जाकर दाता दरबार हाज़री देना वगैरह वगैरह, ये मेरा शियार था। तो जब 1993 में मैं ईरान गया और वो जोपार में किरमान के नज़दीक जोपार नामी कस्बे में मैं वो हज़रत हुसैन के मज़ार पर गया, तो वहाँ बेख्तियार मैंने वो हज़रत हुसैन को कहा, यानी उनको मुखातिब करके कहा कि जी मैं हज़रत दाता गंज बख्श साहब के शहर लाहौर से आया हूँ और उनका सलाम आप तक पहुँचाने आया हूँ। और जो ही ये अल्फाज मेरी ज़बान से अदा हुए तो मेरे दिमाग में एक घंटी सी बजी कि ये काम मैंने गलत कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कि पता नहीं अब दाता गंज बख्श साहब बड़े वली हैं और ये छोटे वली हैं, या इन दोनों की औलियाओं के जो वो रूहानी सिलसिले हैं उनमें इन दोनों की आपस में न बनती हो। तो मैंने कुछ गलत काम कर दिया है, तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं लाहौर से दाता गंज बख्श साहब का सलाम आपकी खिदमत में पेश करने आया हूँ। उसके बाद जब हम ईरान और तुर्की की सयाहत करके वापस गए तो मेरे पास काफ़ी सारी रकम बच गई थी, तकरीबन 10,000 रुपये बच गए थे। 10,000 रुपये का मतलब है उस वक्त के 1 लाख रुपए। तो वो 10,000 में से कोई थोड़े से पैसे कम होंगे, वो सारे के सारे मैंने पर्स में रखे और पर्स जेब में रखा साइड पॉकेट में। और मैं और मेरी बीवी पहुंचने के अगले ही दिन सरे शाम हम दाता साहब का शुक्रिया अदा करने उनके मज़ार पर गए और लाहौर में उनके मज़ार पर पहुँचे। और मेरी बीवी ने मुझे कहा कि चूँकि आपने मुझे ईरान से कोई ख़ास तोहफ़े शोफ़े नहीं ख़रीदने दिए, अब मैंने वो कुछ तोहफ़े ख़रीदने हैं लोगों को देने दिलाने के लिए और अपने घर के लिए भी।
تو آپ یہ جو پیسے بچا کے لائے ہیں اس سے مجھے لاہور میں شاپنگ کرائیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ 10,000 روپیہ میں اپنی جیب میں ڈال کے ہم پرس میں وہ ہم داتا دربار چلے گئے، اور داتا دربار جا کر پھر میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ جناب عالی، میں جوپار کے وہ جو ولی اولیاء ہیں حضرت حسین بن امام موسیٰ کاظم، ان کا سلام۔ اچھا، داتا گنج بخش صاحب بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں، حضرت حسن کی اولادوں میں سے ہیں، تو بہرحال کوئی ان کے ہوں گے روحانی سلسلے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں ان کا جوپار والے ولی صاحب کا آپ کے پاس سلام لایا ہوں، تو پھر وہی گھنٹی بجی اس طرف، پہلے اس طرف بجی تھی پھر اس طرف بجی کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ہم نہیں یہ سلام قبول کرتے، اور ہم تمہاری اس حرکت سے تم سے سخت نالاں ہیں، تم نے غلط کام کیا، نہ ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارا سلام وہاں پہنچانا، نہ ہم وہ سلام قبول کرتے ہیں جو تم ان کا ہم تک لائے ہو۔ کچھ اس قسم کی دماغ میں میرے خیالات چلنے لگے، اور میں خوف زدہ ہو کر مزار سے نکلا، اور اپنی بیوی کو میرے پاس کار تھی اس وقت، تو اپنی بیوی کو میں کار پہ لے کر، میرے بچے کار میں بیٹھے تھے، ہم جناب وہ فورٹریس اسٹیڈیم چلے گئے جہاں بچوں کے جھولے شولے لگے ہوئے تھے۔ ان بچوں کو تو ہم نے وہ پلے لینڈ میں چھوڑا، اور خود دونوں میاں بیوی ہم ایک دکان میں جو ہے وہ چادریں، تولیے، بستر کی چادریں اور اس طرح کی چیزیں، جو پردے یا ایسی کوئی چیزیں تھیں، پردے تو نہیں، خیر یہی بستر کی چادریں اور تولیے مولیے اور کچھ ہوزری کی کچھ چیزیں خریدنے کے لیے اس دکان میں گئے، اور ہم نے کچھ 6,000 روپے کی وہاں خریداری کی۔ 6,000 روپے سے مراد کوئی 60,000 روپے کی خریداری اس زمانے میں ہم نے وہ کی۔ اب جب وہ بل بن کر میرے سامنے آیا، میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ پرس غائب۔ تو پتہ چلا کہ جیب کٹ گئی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جیب ہماری، جب ہم دکان میں خریداری میں مصروف تھے تو 4-5 لڑکے اس دکان میں آئے تھے، اور وہ ہلا گلا کرتے، یہ دیکھو وہ دیکھو، اور ان کرتے وہ دھکے دیتے دوتے، چھوٹی سی تنگ سی دکان تھی، یعنی اس میں وہ رش انہوں نے مچا دیا، اور وہ جناب میری جیب سے پرس نکال کے لے گئے۔ یہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکے نکال لے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے دکاندار سے میں نے کہا جی میرا تو پرس چوری ہو گیا، لہٰذا یہ سارا سامان میں نہیں لے سکتا، اور ہم واپس آ گئے اس دکان سے۔ لیکن دکان سے باہر نکل کے مجھے داتا صاحب پر بڑا تاؤ آیا کہ یہ جو انہوں نے مجھے غصہ دکھایا تھا وہاں، اور اس کے جرمانے کی مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میری جیب سے 10,000 روپے کے قریب رقم نکل گئی ہے۔ 10,000 سے کچھ ہی کم ہوگی، 200-250 کم ہوگی، یعنی 9,000 سے کافی زیادہ اوپر پیسے تھے۔ اور اس کے بعد جناب میں نے کہا بھائی داتا صاحب آپ نے مجھے نقصان پہنچا دیا ہے، مجھے لوٹ لیا ہے، مجھے دینے کی بجائے آپ نے مجھ سے لے لیا ہے، بس آج سے ہماری دوستی ختم۔ اور اس کے بعد پھر میں نے داتا دربار جانا چھوڑ دیا، اور وہ دن 1993 کا وہ دن، اور آج مطلب ہے 27 سال ہو گئے ہیں۔ میں داتا دربار تو اس 27 سالوں میں 2-3 بار گیا ہوں، ایسے ہی جیسے بچوں کو گھمانے یا کوئی عزیز رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، لیکن وہ جس عقیدت سے میں پہلے ہر روز اور بعد میں ہر ہفتے وہاں جایا کرتا تھا، وہاں کچھ اس طرح بھی تھا نا سلسلہ کہ جب ہم وہاں جاتے تو ہم دیگ خیرات کیا کرتے تھے، چاولوں کی، کبھی زردے کی، کبھی روٹی پلاؤ وہاں سستا مل رہا ہوتا تھا وہ لے کے لوگوں کو 200 روٹی تقسیم کر دی، 100 روٹی کھلا دی لوگوں کو۔ یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہوتا تھا کہ وہاں جا کر ہم خیرات بڑی آسانی سے کر لیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں سے پکی پکائی دیگیں ملتی تھیں، اور وہاں ہر وقت ہزاروں لوگ جو ہے اسی آس میں کہ لوگ آئیں گے اور
وہ جناب دیگیں بانٹیں گے تو ہم چاول وغیرہ. تو لاہور کے کوئی تقریباً دن میں 60-70-80 ہزار غریب لوگ جو ہیں وہ وہاں داتا دربار سے سیریاب ہوتے تھے، اور وہاں چاولوں کی دیگیں دھڑا دھڑ بکا کرتی تھی. میرے خیال میں ایک دن میں کم از کم 700-800 دیگ نکل جاتی تھی چاولوں کی. اسی طرح ہزاروں روٹیاں لوگ آ کر تقسیم کرتے. تو وہ ایک مطلب ہے دریا تھا، سمندر تھا ایک خیرات کا اور یعنی تقسیم کا، رزق کی تقسیم کا. تو میں بھی اسی بہانے بھی وہاں جایا کرتا تھا کہ مجھے جب کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تو میں وہاں جا کر خرید کر وہ لوگوں میں تقسیم بھی کیا کرتا تھا، اور داتا صاحب کی حاضری بھی لے لیتا تھا. اب بھی جب کبھی یعنی جانا ہو تو میں دربار کے ساتھ مسجد وہاں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، لیکن داتا صاحب کے دربار پر میرے دماغ سے وہ اٹھ گیا کہ بات یہ کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے، یہ داتا صاحب نہیں دیتے. تو اللہ دینے والا ہے، ہم اسی سے مانگیں گے. یہ درمیان میں داتا صاحب کا جو واسطہ ڈالتے ہیں، داتا صاحب ہماری طرح ایک بزرگ تھا، ہماری طرح ایک انسان تھا جو اچھا نیک بزرگ تھا. ہم گناہ گار لوگ ہیں، لیکن ہم گناہ گار لوگوں کو بھی اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو یوں جناب پھر یہ قصہ جو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.